السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری ہمیں نعیم نے بتائی ہے۔ نعیم کہتا ہے کہ میں کراچی کے ایک ہسپتال میں صفائی کا کام کرتا ہوں۔ مجھے اس ہسپتال میں کام کرتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں۔ ہسپتال کا ایریا بہت بڑا ہے، اس لیے یہاں بہت سے ورکر صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ نے ہمیں صفائی کے لیے ریاض تقسیم کر کے دیے ہوئے ہیں۔ میرے حصے میں ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ، آپریشن تھیٹر اور ہسپتال کا سردخانہ ہے، جسے صاف رکھنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے ہم 2 آدمی ہیں۔ ایک آدمی ایک ہفتہ رات کو ڈیوٹی کرتا ہے اور دوسرا دن کو، اور پھر اسی طرح شفٹ چینج ہوتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ کراچی میں کہیں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کسی پرائیویٹ وین کا، جو کراچی سے کسی دوسرے شہر آتی جاتی تھی، جس میں کافی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اور کچھ لوگ جاں باگ بھی ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی ریڑھ کی ہڈی اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس آدمی کو ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا تھا تو اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر باہر نکلی ہوئی تھی، اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی چوٹ کی وجہ سے اس کی حرکات و سکنات بالکل بند تھیں۔ ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگ کا آپریشن کیا اور پٹی وغیرہ باندھ کر اسے نارمل ادویات دیں، لیکن اس سے ہوش نہ آیا۔ پھر جب ڈاکٹروں کو پتہ چلا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی چوٹ لگی ہے تو انہوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا بھی آپریشن کیا۔ چوٹ کی وجہ سے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹروں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کیا جو کامیاب نہ گزرا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ جب اس کے پاس دیکھا گیا تو اس کا وائلیٹ، اس میں چند پیسوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملا۔ ہسپتال انتظامیہ نے کافی لوگوں سے رابطے کیے، لیکن کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا۔ بالآخر ڈاکٹروں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو سردخانے میں شفٹ کر دیا۔ وہ آدمی سردخانے تک ہسپتال میں جہاں سے ہو کر آیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ اپنے کام میں آیا تھا۔ جب وہ ایمرجنسی وارڈ میں آیا تھا تو میں وہاں بھی کام کر رہا تھا، اور جب وہ آپریشن تھیٹر اور پھر سردخانے میں پہنچا تو میں وہاں بھی موجود تھا۔ اسے ایک صندوق میں بند کر کے 16 نمبر باکس سردخانے میں رکھ دیا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس سردخانے میں صفائی کر رہا تھا کہ مجھے ایسے ہی اس 16 نمبر باکس میں بند اس آدمی کی لاش کے بارے میں خیال آیا، تو میں نے اسے کھول کر دیکھنا چاہا۔ جیسے ہی میں نے باکس کو کھولا تو اس کے اندر سے ٹھنڈی فریزنگ سموگ کی طرح باہر نکلی، اور ساتھ ہی اس لاش کے کھانسنے کی آواز بھی میں نے سنی۔ اس کی آواز سننے کے بعد میں نے اچھی طرح سے اس لاش کو دیکھا تھا، جو ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا کوئی وہم ہوگا۔ پھر جب ایک ہفتہ بعد میری شفٹ چینج ہوئی اور دوسرا بندہ جس نے اس ہفتہ نائٹ کو ڈیوٹی کرنی تھی، اس نے بھی کچھ دنوں کے بعد مجھے بتایا کہ مجھے سردخانے کے 16 نمبر باکس سے ایک دفعہ کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں خود خوف زدہ ہو گیا، اور اسے بتایا کہ میں بھی ایک دفعہ جب اس باکس کو کھول کر دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی کھانسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس معاملے کے بعد ہم نے یہ بات ڈاکٹروں سے ڈسکس کی تو انہوں نے اس لاش کا معائنہ کرنا چاہا۔ ویسے بھی اگر لاش کو 15 دنوں تک کوئی نہیں لینے آتا تو پھر ڈاکٹر اس کا آخری معائنہ کرتے ہیں اور اس کے باکس کو سیل کر کے آخری رسومات ادا کرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لاش کو سردخانے سے لایا گیا اور اس کا معائنہ کیا گیا۔ باکس کو سیل کر دیا گیا اور واپس 2-3 دن کے لیے سردخانے بھیج دیا گیا تاکہ پھر سے اسے دفنایا جا سکے۔ اب 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب شام کے وقت ہماری شفٹ چینج ہو رہی تھی، اور وہ دوسرا والا آدمی جس نے اب رات کی بجائے دن میں کام کرنا تھا وہ سردخانے میں ہی تھا۔ تو میں جب اس سے ملنے سردخانے گیا تھا تو سردخانے کے دروازہ بند تھا، اور وہی 16 نمبر باکس والا آدمی دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا دیکھتے ہو مجھے؟ میں تو یہاں اپنے گھر والوں کو انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب آئیں گے اور مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ اس نے یہ بات کی ہی تھی کہ مجھے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، نہیں ادھر آنا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب آگے دیکھا تو وہ آدمی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ دوسرا والا ورکر باہر آیا،
جس نے مجھے اس طرح حیران و پریشان کھڑا دیکھا تو اس نے پوچھا۔ پھر میں نے اسے سارا معاملہ بتایا۔ پھر ہم اندر اس 16 نمبر باکس کو دیکھنے گئے تو وہ بالکل ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے جو سیل لگائی تھی وہ بھی بالکل بند تھی۔ پھر جس دن ہم اسے دفنانے جا رہے تھے، عین اسی وقت اس کے وارث یعنی اس کے گھر والے آن پہنچے اور اسے لے گئے۔ اس کے گھر والوں نے ہمیں بتایا کہ یہ 2-3 دن سے ہمارے خواب میں آیا اور کہتا ہے کہ مجھے گھر لے جاؤ، مجھے گھر لے جاؤ۔ پھر ہمیں ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کی ڈیڈ باڈیز اس ہاسپٹل میں ہیں، تو ہم پھر لینے چلے گئے۔ پھر ہسپتال انتظامیہ نے قانونی کارروائی کے بعد اس کی لاش اس کے گھر والوں کے حوالے کر دی۔ یہ تھی میری ایک سٹوری جسے میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کی جائے۔ آپ اسے ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور نعیم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔